بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ ساج کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ آج کا ہمارا پروگرام پھر اسی پاکستان کی سیاسی صورتحال، ہر روز کوئی نئی خبر، کوئی نئی شوشہ، کوئی نیا المیہ، کوئی نیا سانحہ روپذیر ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بات کرنے کا بھی بہانہ مل جاتا ہے۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر پورے پاکستان میں کیا کہتے ہیں، الیکشن کمشنر کے آفس کے سامنے مظاہرے ہوئے، کہیں 30 لوگ، 25 لوگ، 100 لوگ، 200 جو بھی تھے، اور ابھی انہوں نے کہا کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لاؤں گا۔ چلے دیکھیں وہ بھی لائیں گے۔ اور کل پھر مریم نواز صاحب نے مریم نواز صاحبہ نے اپنی درخواست پاسپورٹ کے لیے جو دی تھی وہ واپس لے لی، کیونکہ انہیں لندن سے حکم آیا ہے کہ آپ نے ابھی عمرہ چلو بعد میں کر لینا، ملک کے اندر رہ کے تو سڑکوں کا جواب سڑکوں پہ آپ ہی دے سکتی ہیں اور وہی دیں گی۔ عجیب بات ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک بندہ مجرم ہے، مجرم کی حیثیت سے آنے والا ہے، لیکن ملزم تو ہے، اور وہ ملزم جو ہے وہ منصف کے خلاف مظاہرے کروا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مذاق جو ہے مملکت خداداد میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، کسی مہذب معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور کل کراچی میں، جامعہ کراچی میں چینی پروفیسرز کی وین پہ خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں ایک خاتون جو بلوچ کی حیثیت سے ان کی شناخت ہوئی ہے، شی واز ایم فل اینڈ 2 بچوں کی ماں تھی، ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر تھے اور وہ بھی پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اور یہ کیوں ہوا، کیوں ایسے، اس کو کس نے مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ کو اس جوانی میں اس نے یہ اپنے جسم کو اڑا دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوچنے کی بات ہے کہ جس قوم کے بچے سرے عام مر رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، مسنگز ہیں، جب ان کی کوئی ریاست شنوائی نہیں کرے گی تو پھر وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر کی وہ بہو بیٹیاں، وہ بہنیں جو باپردہ رہنا چاہتی ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، وہ اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ خودکش دھماکہ کریں۔ اور پھر اس پولیس کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس جامعہ میں کوئی 4-5 اور بچیاں ہیں جو بلوچستان کی پڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر کل دہاوا بولا گیا کہ تفتیش کے لیے لے کے جائے، لیکن وہ جو ہاسٹل وارڈن تھی اس نے مقابلہ، اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ایسے بچیوں کے ساتھ کوئی تفتیش نہیں کرنے دوں گی، نہ ہی کوئی خواتین آپ کے پاس پولیس ہے۔ تو شوکت صاحب سے بات کریں گے بڑی، تو آپ ان کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ ہونے کا حلف اٹھا لیا، اور عارف صاحب تو اس کو جفی ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ جفی نہیں ڈال سکے، تو بلاول بھٹو نے جفی شہباز شریف کو ڈال دی۔ تو پھر عارف علوی صاحب جو تھے وہ بڑے بس کچھ ایسے تھے، لیکن پھر وہ ان کے ملٹری سیکرٹری نے آ کے ان کو دی وہ کتاب، جی پڑھے، فٹافٹ پڑھی اور پھر وہ چلے گئے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے شوکت صاحب؟ ماشاءاللہ آپ تو لائر ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ ایک ملزم اور مجرم اٹھ کے تو منصف کے خلاف مظاہرے کرے اور دباؤ میں لانے کی کوشش کرے کہ مجھے بخش دو، نہیں تو میں تمہیں بدنام کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جناب، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کو فارن فنڈنگ کیس نے بڑا خوفزدہ کر دیا، ڈرا دیا ہے۔ وہ انفیکٹ جو ہے، جو قانون کی اگر آپ دیکھیں، جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ خاصا پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ واقعی ان کو خوفزدہ کرنے والا ہے۔ جو قانون کی نظر میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ فارن فنڈنگ وصول نہیں کر سکتی۔ آپ کی بات سے میں تھوڑا سا قطع کلامی
میں جو بات آپ سے ایک اور کرنی ہے کیونکہ پھر مجھے وقت پر آپ ذرا اپنی روٹین میں بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آج کہا ہے کہ جو وزیر اعظم موجودہ ہیں یعنی شہباز شریف یہ آرمی چیف کی تقرری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ منتخب نہیں ہے اور یہ ایک عارضی گورنمنٹ ہے, لہذا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اگر انہوں نے کی, اگلا لفظ بڑا خطرناک ہے, اگر انہوں نے تقرری کی تو ملک کے اندر اور ادارے کے اندر ایک انارکی پھیلے گی, یعنی وہی بات وہ سول وار اور جو آپ مرضی اس کو کہہ لیں. بس اب ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے جو ہم فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس میں تو یعنی پوری پارٹی ہی غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہے, اور جن لوگوں کے اکاؤنٹ یا جن لوگوں نے یعنی دائرہ پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے, پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, تو ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر خاص کر کے پاکستان میں چونکہ وہ جو 62 اور 63 اور 61 ایف کی جو سزا ہے وہ تو فار ایور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے, کیونکہ پھر آدمی صادق و امین نہیں رہتا, کیونکہ اس میں جو بھی چاہے آپ کا جو اکاؤنٹس کو جو بھی دیکھتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان سارے اکاؤنٹس کی تصدیق تو جو ہے نا وہ پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نے کرنی ہوتی ہے. تو یقیناً اس میں تو پارٹی کو پریشانی تو ہے, اور یہ پریشانی کو آج سے نہیں ہے, جب سے یہ کیس الیکشن کمیشن میں دائر ہوا ہے, اور چونکہ یہ پی ٹی آئی کے ہی ایک گھر کے بیدی نے ہی لنکا ڈھائی ہے, تو کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے منایا جائے, اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کھینچ تان کے اب 7.5 سال ہو گئے, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اب یہ ہے کہ کافی حد تک لوگوں کو یہ امید ہو چلی ہے کہ ود ان 1 month or 2 months جو ہے نا اس کیس کا ونس فار آل ڈیسیژن ہو جائے گا, اور وہ ڈیسیژن کسی اعتبار سے بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کی قیادت کے حق میں نہیں ہوگا. اسی لیے وہ اب الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کے لیے ان پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں اس کی بھی ان کو کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ اس میں تو چیئرمین اگر بہت بائسڈ ہو بھی 2 منٹ کے لیے ان کے سارے ایلیگیشن کو تسلیم بھی کر لیا جائے, تو چیئرمین کو تو اسی طرح جیسے جو ہے نا وہ تو ریکارڈ پہ ایویڈنس لانے پڑیں گے کہ کون کون سے فنڈز ہیں جن کو ہم غیر ملکی فنڈز قرار دیتے ہیں, اور ان کی بنیاد پہ پارٹی کو یہ قرار دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ ایک آپشن موجود ہے اپیل کا, اور اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بائسڈ ہوا, کوئی قانون میں سکم ہوا, تو وہ سپریم کورٹ سے ریمیڈی لے سکتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا چور بھی اور چٹا بھی, اور پہلے سے ہی شور شرابہ کر لینا, اس سے ان کے گلٹی ہونے کا اظہار ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے. ادروائز یہ کوئی آخری کورٹ نہیں ہے, یہ کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوگا. اگر اس فیصلے میں کسی قسم کا بھی سکم ہوگا تو وہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچائے گا. تو اب اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہونے کو ہی ہے. میرے خیال میں اب یہ بالکل آخری مراحل میں ہے, اور ان مراحل میں یہ اس طرح کے جلسے, جلوس, پروٹیسٹ یہ کسی کام کے نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے اس الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر کے تو کچھ اپنی پاپولیرٹی کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے, ورنہ پہلے 2-3 جو جلسے ہوئے تھے تو اس سے کافی پی ٹی آئی کے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ ہم اتنے ان پاپولر نہیں ہیں. لیکن پاپولیرٹی ثابت ہوئی کہ جس وقت ایک کال دی آپ نے, تو اس کال میں جس طرح کے لوگ شامل ہوئے ہیں بہت جتنی تعداد میں,
تو وہ تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی نیک شگون یا کوئی اس کی پاپولرٹی کا اظہار نہیں کرتی. نمبر 1. وہ تو کہتے ہیں 20 لاکھ لوگ ابھی ملاؤں گا. اب 20 لاکھ بلائیں یا 40 لاکھ بلائیں، بات یہ ہے نا کہ منہ سے کہنا میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسی پارٹیاں جو رولنگ پارٹیاں ہیں، یہ اگر 50-60 ہزار بندہ بھی جمع کرتی ہیں تو آپ اس کو کہیں کہ یہ ایک اچھی خاصی ڈسٹربنس کریٹ کرنے والی گیدرنگ ہوتی ہے. اس سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے تو یقیناً مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تو اپنے جو بھی ان کے منہ میں آ جاتا ہے وہ فگر دے دیتے ہیں. تو 10 لاکھ تو انہوں نے جو ہے نا وہ 27 مارچ کو کہ اس پہ کیا تھا. جی جی. تو وہ تو کوئی کسی اعتبار سے بھی کسی بالکل ان کے حامیوں نے بھی لاکھ سے اوپر نہیں وہ جا سکے، جنہوں نے بہت کھینچ تان کے ان کو بڑھایا. لیکن اب یہ جو جی جی فواد چودھری اور یہ جو نئے شو پہ کر رہے ہیں، ان کی بات اصل صاحب ہے. فواد چودھری صاحب جو ہے تو ہوتے رہیں گے جی. دیکھیے ایون جو ہے یہ تو ایک اسمبلی، ایک ایسی اسمبلی جس کو آپ کی جو اسمبلی آپ کے نزدیک، میرے نزدیک یا کل تک اسی اپوزیشن کے نزدیک جیسی تیسی بھی تھی. بہرحال پی ٹی آئی تو اسی اسمبلی کو کنٹینیو کرتی تھی اور اسی اسمبلی نے پی ٹی آئی کو ایک رولنگ پارٹی بنائی تھی. اسی اسمبلی سے ان کی اکثریت کم ہو گئی اور نو کانفیڈنس کی شکل میں جو حکومت بنتی ہے وہ ٹوٹل وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہے، لیگل بھی ہے، اور اس کو وہ سارے اختیارات حاصل ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں درج ہیں. یہ کوئی اڈاکو گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی نامزد گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. وہ یعنی اگر آپ اسمبلی کو یہ کہیں کہ وہ الیکٹڈ ہے نہیں، جیسے پہلے مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کہتے تھے کہ یہ دھاندلیوں کی پیداوار اسمبلی ہے، تو اگر آپ بھی اب یہ تسلیم کر لیں تو پھر تو اس پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ 3.5 سال 4.5 سال تک آپ نے اسی اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پہ حکومت کی، اور جب آپ کو اکثریت نہیں رہی اسی اس میں تو آپ کو عوام وزیر اعظم چھوڑنا پڑا، اور اس پہ جو ہے وہ اب شہباز شریف صاحب ہے. تو یہ تو ایسے ہی جس سے اسی کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جی. اس کو پورا اختیار ہے. اب ظاہر ہے کہ لیگلی اسپیکنگ کہ اس حکومت کو 1.5 سال تک حکومت کرنے کا اختیار ہے. جی. لیکن چونکہ اس الائنس کے اندر خود ایون نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کر کے ارلی الیکشن کروائیں گے. اب اگر اس میں فرض کریں کہ چونکہ آرمی چیف کے کا جو لیگل ٹینیور ہے وہ تو نومبر تک ہے، جی. تو نومبر سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ اگر نہیں اعلان کر سکتے، لیکن اگر اعلان کریں، فرض کریں کہ جب 1-2 مہینے رہتے ہوں تو اس میں کوئی لیگلی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر یہ فرض کریں کہ یہ نہ بھی نامزد کریں آرمی چیف، اور جو بنائیں گے عبوری حکومت، تو وہ عبوری حکومت کے پیریڈ میں بھی اگر یہ نامزدگی کا سوال پیدا ہو جائے تو وہ بھی اس کو نامزد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا ایسا ایشو نہیں ہے. پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی بھلے 15 دن کے لیے ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور ڈے ٹو ڈے ایشو پہ تو ظاہر ہے وہ عبوری مدت کے لیے جو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے تو اس کے پاس تو وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں نا جو ایک عام نارمل کنڈیشنز میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیارات کی کمی ہو جاتی ہے. جی. لیکن بہت سارے عبوری جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم 3 مہینے کے لیے، تو وہ کوئی میجر ڈیسیژنز نہیں کرتے بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں آنے والی حکومت پہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا فواد چودھری صاحب نے کوئی بڑا ڈنڈورا پیٹا ہو. اور آرمی چیف کے انتخاب کے لیے کسی قسم کے مجھے نہیں لگتا
کہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی. سول وار کے اور ریزنز ہیں, اور وہ ریزنز زیادہ تر یہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جس طرح کا بیانیہ ہے, عمران خان صاحب جس طرف بڑھ رہے ہیں, اور فورسز جس طرح متحرب ہیں, اور ایک پوری سوسائٹی کے جو تضادات ہیں وہ اتنے ابھر کے سامنے آئے ہیں, اور موجودہ حکومت ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 2-3-4 مہینے میں کچھ چمتکار کر کے دکھا دے. معیشت کے لیے تو آپ کو پتہ نا, ایک شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں, ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہیں. تو جب ملک کی معیشت اتنی دگرگوں ہو کہ آپ ڈیفالٹ کے قریب ہوں, تو اس کے لیے بھی آپ کو اگر کوئی غیر معمولی باہر سے مدد نہیں ملے گی, تو آپ کی اپنی اکانومی کا تو یہ پوٹینشیل ہے نہیں کہ وہ کوئی میجر ڈیسیژنز کر سکے, عوام کو کوئی بڑا ریلیف دے سکے. تو البتہ اگر آئی ایم ایف ان کو یہ پیکج دے دے, سعودی عرب کا جو ابھی دورہ ہو رہا ہے اس میں کچھ وہ کر لیں, امریکہ کچھ مدد کر لے, چائنا کچھ مدد کر لے, تو پھر شاید یہ حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بڑے بڑے پروجیکٹ کی طرف جانے کے بجائے جو عوام کے فوری مسائل ہیں, اور فوری مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ان کا مہنگائی کا ہے, وہ چاہے دوائیوں کی مہنگائی ہو, دوائیوں پہ قیمتوں کا اضافہ ہو, چاہے دالوں کی قیمت ہو, چاول کی قیمت ہو, آٹے کی قیمت ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہے, اگر یہ سارے پیکیجز کو مل جاتے ہیں تو ضروریات اشیاء جو ہے ان کو فوری طور پر سستا کر لینا چاہیے. باقی جو عام طور پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی تیل کی قیمتیں جو ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی, میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتیں تو عام طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ کسی حکومت کے کسی اپنی خواہش کے تابع نہیں ہوتی. ہاں کچھ حکومتیں ہیں جو غیر معمولی طور پر سبسڈی لگا کے تو عوام کو سستا تیل دیتی ہے, لیکن پیٹرول اور ڈیزل مہیا کرتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اس طرح کے مہنگے سودے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بیسک جو چیز لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں پہ, اور اگر کچھ ممکن ہو سکے تو یہ جو اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ ہو جائے, جو انرجی کے جو کرائسس ہے, اس کو کچھ اگر گرمیوں میں لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے کہ یعنی بجلی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو یہ سہولت میسر آ جائے, تو لوگ کافی حد تک مطمئن ہو جائیں گے, اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی حکومت کی تبدیلی آئی ہے. ورنہ نہیں تو لوگ یہ سمجھنے میں بجان ہوں گے کہ یہ کوئی کسی اسی حکومت کا کوئی تسلسل ہے. جی 7,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے, یہ کوئی اتنا آسان بھی کام نہیں ہے. آج وہ فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ یہ سارا قصور تو نون لیگ کا ہے, کہ انہوں نے وہ ہمیں کام ہی نہیں کیا, ہم نے تو پیسے وہ دے کے کوئلہ خرید رہے تھے, بس یہ حکومت بدل گئی ہے. نہیں وہ دیکھیے بات یہ ہے نا, یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی کی حکومت نے کیا تھا تو ہمیں بھوگنا. چلو اگر ماضی کی حکومت کچھ چھوڑ بھی گئی ہے معیشت کی خراب حالت, تو آپ کم از کم معیشت کو تو ایک درست لائن, اس کے لیے 1 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے اگر اس کی سمت درست کر لی جائے. اور اسی طریقے سے انرجی کے کرائسس دیکھیں, ہمیں کوئی نون لیگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن 2013 کا ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان میں 12 گھنٹے نہیں بلکہ 18 اور 20 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو ودن 3 ایئرز انہوں نے ایٹ لیسٹ لوڈ شیڈنگ اگر مکمل ختم نہیں ہوئی تھی تو بہت اس میں جو ہے نا وہ پر گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہی لوڈ شیڈنگ رہ گئی تھی. تو اس کرائسس کو لوگوں نے دیکھا کہ گیس کا ایشو, بجلی کے ایشوز کو نون لیگ کی گورنمنٹ نے بہت بیٹرلی ایڈریس کیا, اور ساتھ میں ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بھی انہوں نے دی. اور مہنگائی کا بھی یہ طوفان نہیں تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت میں آیا, شاید اس کے کچھ دیگر فیکٹرز بھی ہوں, لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہی تھا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کی ترجیح جو ہے وہ عوام کو کوئی سہولت دینے کی تھی ہی نہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں، ادروائز اگر وہ عوام کو کوئی سہولت دینا چاہتے تو وہ دے سکتے تھے. نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پہلی تو بات ہے کہ وہ تو بڑے سرے عام کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری کوئی تقرری ہم نہیں کر سکتے تھے، تقرری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی، یہ کیا وہ مطلب ہر کام وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی یہ وہ بات تو چلے گئے، ابھی موجودہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ جو حکومت ہے انرجی کی، دیکھیں انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، ان کو کہا کہ یہ کارخانے چلائیں، پر کارخانے چلانے کے لیے وسائل چاہیے، جی. وسائل پیسے چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب سے ان کو کوئی ریلیف مل گیا تو پھر تو شاید ٹھیک، نہیں تو ان کا بھی حال تو بڑا خراب نظر آتا ہے. نہیں وہ تو یہ بھی اسی لیے جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہے تو شاید آج سے سال پہلے کوئی تحریک شدت اختیار کر سکتی تھی، نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت بھی نون لیگ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ بھائی اس کو ہٹا کے یہ جب تک کہ ایک فل ٹرم کے لیے ایک حکومت نہیں آتی، عبوری مدت کے لیے حکومت لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی بھی ساری رانگ ڈوئنگز جو ہے نا وہ اپنے کھاتے میں ڈال دی جائے. یہ تو نون لیگ کا بہت واضح موقف تھا، اس پہ بڑی بحثیں ہوتی تھی. اب تو مسئلہ ہو گیا نا، وہ تو اب وہ ہو گیا. اب اب ظاہر تو ہے کہ ہو گیا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر وہ جتنے بھی ریلی ایکسکیوز حکومت دیں نہیں. تو وہ ایکسکیوز جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بہرحال بائی آل مینز لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. اور وہ انرجی کی مد میں یعنی گیس، بجلی، آٹا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر صورت میں جو ہے نا لوگوں کو یہ حکومت جو ہے وہ ریلیف دے گی تو تب لوگ محسوس کریں گے، اور پھر یہ کوئی عوام سے توقع بھی رکھ سکتے ہیں. اگر اس میں یہ کوئی ریلیف لوگوں کو دینے میں ناکام ہوئے تو پھر شاید اس حکومت کو بہت شدید قسم کے کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ بھی بحال نہیں کر پائے گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان سے بے اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے خلاف ہونے والی اس اعتماد کی تحریک میں جس طرح کا رول پلے کیا، جس طرح کا رویہ اختیار کیا، جس طرح کا کردار ادا کیا، انہوں نے اپنے مستقبل کی سیاست کو ایک طرح کا بٹا لگایا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے کو ریکور کر پائیں گے اگر آئندہ الیکشن سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 جلسوں سے ان نے کوئی ریکور کر پایا اور پھر یہ امید کریں کہ یہ حکومت کو غلطیاں کرے گی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ان کو ہوئے گا، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا وہ تو ہے، لیکن یہ شیخ رشید صاحب ہے، سر انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ میں نے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بس اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. ان لوگوں کو ڈیبیٹ کر کے آپ اپنا جو ہے قیمتی وقت ضائع نہ کریں. یہ وہ سب لوگ ہیں جو اب چونکہ انہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکل میں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے تو لہذا وہ اب نا امیدیوں کا اور وہ بددعاؤں کا اور وہ اپنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کو آج بھی پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی معافی کا کھانا جو ہے نا وہ بن گیا ہے تو پھر آپ ان کی زبان سے عمران خان صاحب کے لیے بھی سن لیجئے گا کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاؤں پکڑ کے بھی اگر ان کو کوئی اقتدار مل سکتا ہو، یہ کوئی خودداری کے مالک لوگ نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں پی ٹی آئی میں کئی ایک لوگ ہیں جو اپنے قیادت کے ساتھ وفا کریں گے، کھڑے رہیں گے، وہ اقتدار کے حصول کے لیے کسی کے پاؤں نہیں پڑیں گے. لیکن یہ شیخ رشید مارکا جو لوگ ہیں جنہوں نے 20-20 پارٹیاں، 20-20 حکومتیں کو جو ہے نا وہ اس سفر میں رہے، اقتدار کے اس سفر میں وہ ادھر ادھر رہے، یہ جو ہے لوگ، ان میں کوئی خودی نہیں ہے، ان میں کوئی خودداری نہیں ہے، ان میں کوئی جس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی اب بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے.
MQM भी तो वो भी अपनी कुछ नहीं, देखिए एमकेएम जो है ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। जी बेशक उसका असर सूख जो है वो एक कम्युनिटी की हद तक मौजूद है। जी असर सूख होनी उसी एक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में है, हम्म लेकिन वो फैसले तो जो भी करते हैं वो पॉलिटिकल करते हैं ना। वो हम्म अलायंसेस में जाते हैं तो अपनी पार्टी की मर्जी से, वो अलायंसेस से निकलते हैं तो तब भी अपनी पार्टी की मर्जी से। और फिर हम्म यह है कि उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई तल्लक जो है भी, तो उन तल्लुकात को वो बेटरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें यूज करते हैं। ये जो एक एक फर्द हैं जो कभी किसी उसमें होते हैं, इनका मुकाबला एमकेएम से ना किया जाता है। खैर, इन वर्स्ट नहीं वो सिनेरियो मेरा भी। ख्याल है, मेरा मतलब सी कि वो जो MQM है वो तो अभी हुकूमत को फिर वो भी अभी कुछ कड़ियां लगा रही है अभी दोबारा ना। आज वो वसीम अख्तर साहब ने वो कराची में देखिए बात यह है ना कि ये अब नून लीग का, मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF का और पीपल्स पार्टी का फर्ज है कि जो मायदे उन्होंने अदम एतमाद से पहले किए हैं इन राइटिंग, उसके स्पिरिट के मुताबिक जो है वो एक्ट करें। ये लेकिन कुछ ऐसा चीजें वो नहीं भी होना तो चाहिए कि रात गई बात गई वाली नहीं होना चाहिए। और फिर यह है कि उसमें مثلا बलदियाती इलेक्शन, क्योंकि एमकेएम का ज्यादातर कंसर्न बलदियाती इलेक्शन है, तो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से उनकी उनकी कंडीशंस क्या थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वो तो पीपल्स पार्टी को बाय ऑल मीन्स सिंध के अंदर जो है वो बलदियाती अदारों को वो अख्तियार देने होंगे। वो कोई एमक्यूएम पे आसान नहीं होगा, और अगर पीपल्स पार्टी वो नहीं करेगी तो उससे पीपल्स पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम्म, और अगर अगर तवील म्याद देखा जाए तो ये पीपल्स पार्टी के हक में है कि वो एमकेएम को एतमाद में लें और उसके एतमाद को टूटने न दें। इसलिए कि एक सूबा जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है कि उससे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की कफालत होती है, तो वहां अगर किसी किस्म की भी गड़बड़ होती है या कोई तसादम की शक्ल अख्तियार करती है, तो सबसे ज्यादा मुतासर तो वही इलाका होगा ना जिसमें ये गड़बड़ होगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि एमकेएम उसके साथ अलायंस में रहे, और उसको मुतमईन करना ये पीपल्स पार्टी का एक बड़ी पार्टी होने के नाते, एक रूलिंग पार्टी होने के नाते उसका फर्ज है। और एमकेएम को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो एक अलायंस में शामिल है तो हथेली पे कोई सरसों नहीं जमती। अगर वो इस वक्त समझे कि ये हुकूमत कमजोर है तो लिहाजा जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लें हुकूमत को, तो ये भी उनका गलत और गैर सियासी रवैया होगा। जब अलायंस में बैठ के आप वजारतें भी लेते हैं तो फिर कोई कानून साजी या दीगर चीजों के लिए भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यह कि आप एक तरफ तो एंजॉय भी करें और दूसरी तरफ आप उसको यानी अपने आप को पाक और पवित्र भी बनाएं। अब इस अलायंस वो की तो जो खूबियां होंगी, उसके सारे शेयर होल्डर्स होंगे, जो खामियां होंगी वो भी सबके मुश्तरक खाते में जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी मेरे पास तो दो ही वजारतें थी लिहाजा उसको। ये तो बात यह है ना कि इमरान खान साहब के साथ भी जो अलाई पार्टियां थी, तो अगर इन्होंने अपने जमीर और शऊर के मुताबिक अपना किरदार नहीं अदा किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो बड़े बेबस थे, तो हम बड़े वो थे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। ये शरीक इक़्तिदार थे, उन सारे फैसलों में शरीक थे, कहीं भी इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। और आज अगर ये इस तरह की चीजें करते हैं तो ये अननेसेसरली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये जो अभी कल कराची में वाकया हुआ है, जिसमें 3 चाइनीज की डेथ हो गई, एक जख्मी है हम्म। प्रोफेसर, उसमें एक वो खातून जिन्होंने धमाका किया, वो BLA या BNA वैसा, तो देखिए उससे बात उनका है। बात यह है ना कि लेकिन ये पहला वाकया है खातून ने एक बात जिसको हमें समझना चाहिए कि जब आवाम की या किसी एक कौम की ह्यूमिलेशंस हो रही हो और उनके प्यारों को आप मावराए कानून मिसिंग
पर्सन्स में उनको डाल रहे हूँ, और कोई कानून, कोई इदारा जो है वो किसी किस्म का कोई उनको रेमेडी ना देने की पोजीशन में हो, कोई स्पेस ना, और मुल्क का जो वजीर आजम है वो भी कहे कि मैं आवाज ही उठाऊंगा, उसके वो यानी यहाँ जाके तो पता चलता है कि वजीर आजम की कुर्सी भी कितनी बेतौकीर है, कि वो अपने ही आवाम को, जिन आवाम का वो अपने आप को नुमाइंदा करने का कहलाता है, और फिर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो उन लोगों को कोई रिलीफ देने के लिए कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं जारी कर सकता। तो बलूचिस्तान के लोग देखे 1947 से लेके इस वक्त तक जो ह्यूमिलिएशंस सह रहे हैं, तो एक तो मसला आपको पता ही है कि वहां तहरीक चल रही है। अब ये एक नया फैक्टर, यानी ये जो 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 सुसाइड वाला है, लेकिन अब आप देखें ना कि छोटे छोटे हैं, मतलब कोई किसी की बहन 17 साल की है, किसी की 18 साल की है, कोई माँ है, कोई बीवी है, वो सारे जब पूरे पाकिस्तान के अंदर फरियादी बने कि हमारे प्यारियों प्यारों को कानून के हवाले किया जाए, कानून के कटारे में उनको खड़ा किया जाए, और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसकी जो कानून कहता है उसके मुताबिक सजा दी जाए, तो जब ये नहीं होगा और फिर ये है कि आवाम की जो कंसर्न होती है किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, और लोग अपने वसाइल की यानी एक प्लंडरिंग देखेंगे, तो इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। ये कोई पहला वाकया भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी पढ़ी लिखी खातून जो एमफिल किए हुए थी, तो अगर वो सुसाइड पे आ गई है, तो इससे आपको उस सोसाइटी के जो तजादात है और उस सोसाइटी के अंदर जबर को के खिलाफ रिबेलियन करने की जो हिम्मत है, इसको देखा जा सकता है। तो बहरहाल जान देने वाला तो अपनी जान दे देता है, लेकिन जो बाहर बाहर बैठे होते हैं, जो 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 जिन जो जो उन वाकयात को उन्हें दुरुस्त पस मंजर के अंदर देख के तजिया करने की जरूरत होती है कि ताकि तारीख जो है, मैं कोई फोर्सेस हूं जो अपना रोल प्ले करके तो चीजों को, यानी कशीदगी को, बहरानों को उस शिद्दत पर ना ले जाएं जहां लोग एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे हूँ, हर रोज मंसूबे बनाते हूँ कि आज हमने कितने लोगों को मारना है, अपनी जान दे के तो कितने लाशें जो है ना वो घर पहुंचानी है। वो मरहला नहीं आना चाहिए माशरों के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में तो ये मेरा ख्याल है ख़वातीन के मसले में तो बहुत ऐसा मसला नहीं था। ये तो तामिल टाइगर से सुसाइड कमिंग चले वो हुआ, फिर उसके बाद अभी ये फिर टीटीपी और फिर तालिबान पे आ गया था। मैं तो कहता हूँ ना कि तो तारीख में कई एक खवातीन हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं, और कई लोग हैं जो जदोजहद के इस अमल में डिफरेंट किस्म के तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं। तो आप किसी जगह अगर पहले कोई वाकया नहीं हुआ तो अब हो गया है। अब आप देखें कि इस राह पे और कितने लोग रास्ते का, अब वो औरतें हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के अपने भाई का फोटो लेके खड़े हैं। अगर आप उसको अपना भाई नहीं लौटाएंगे, उसको अपना खामन नहीं लौटाएंगे, उसको अपना बेटा नहीं लौटाएंगे, तो कई माएँ कई बहनें ये समझती हैं कि भाई अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें अपना प्यारा वापस नहीं मिला, तो हमारी जिंदगी किस काम की। ये बात तो है, लेकिन चलो देखें, हम तो चाहते हैं कि सियासी ये अमल देखना को सियासी अमल की जिंदगी। आपकी या मेरी किसी किस्म की कोई वाज नसीहत दुखी लोगों के कोई काम नहीं आती। दुख वाले को एड्रेस करना चाहिए, उसके दुख की जो बुनियादें हैं उनको तलाश करके उसका हल निकालना चाहिए, तब जाके तो मैं समझता हूं कि इस तरह के वाकयात रुकेंगे। वरना नहीं तो आज अगर एक औरत ने किए, कल कोई मर्द करेगा, कल कोई बच्चा करेगा, कल मतलब यह है कि ये और मैं चूंकि इस पूरे अमल से गुजरा हूं, और मुझे एहसास है कि हमारे यहाँ उस वक्त जब मैं मुझे डिसअपियर्ड किया गया था और मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था, बाद में जब आया तो हमारी अपनी पार्टी के अंदर लोगों के रुझानात क्या थे, किस तरह कोई रिश्तेदार तल्लकदार सोचते थे कि
اور اگر شاید اس میں دیر ہو جاتی تو کئی ایک لوگ اسی طرح کے واقعات بھی کرنے سے بھی گریزاں نہیں تھے، کیونکہ یہ تو انسانی مائنڈ ہے نا، کو کسی ایک نتیجے پہ آپ کسی دماغ کو پہنچا دیں یا وہ خود سے پہنچ جائے تو پھر اس کو اس پانچ سے واپس لانے کے لیے، ایک نارمل سوچ تک لانے کے لیے پھر ریاستوں کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ تاکہ کوئی آدمی ری تھنک کر سکے۔ اگر ریاست مزد ہو مسلسل جبر کرنے پہ، مسلسل اپنے انہی ہتھکنڈوں کو استعمال کرنے پہ جن کی وجہ سے عوام میں دن بدن غصہ بڑھ رہا ہو، تو پھر تو ایک دن یہ غصہ جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو ظاہر ہے کہ انسانی جانوں کا احساس ہے۔ ہم نے تو اپنے اوپر ہر طرح کی تہمت سہی، لیکن ہم نے اپنے اس وقت بھی یہ کوشش کی کہ کشمیری بچاؤ مہم ہم نے چلائی کہ یہ جو لوگ کشمیریوں کو اچھے اچھے نعروں کے لبادے میں ان کو موت کے حوالے کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے لیے جو موت کا جو انہوں نے پلان بنایا ہے اس کو کسی طریقے سے ناکام کیا جائے۔ اور ہماری تو اس وقت کی ساری جدوجہد یہی تھی کہ ٹو سیو کشمیر ٹو سیو کشمیری۔ یہ اور میں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی جدوجہد نہیں ہے، یہ تو ایک پلان ہے جس پلان کے تحت الٹیمیٹلی کشمیری نے قربانی دینی ہے، کشمیری کی جان لے لی جائے گی، کشمیری اپنی جان دے دے گا، اور بدلے میں اس کی اپنی سوسائٹی تباہ ہوگی، اس کو بدلے میں کوئی آزادی ملنے والی نہیں ہے۔ تو آج جی ہائی کورٹ لاہور نے بھی کہہ دیا کہ کل دوپہر 12 بجے تک یہ حلف لے، اپنے نمائندہ خود لے گورنر یا اپنا نمائندہ دے۔ یہ بتائیں اب کیا کریں گے؟ دیکھیں، آئی ہوپ کہ وزڈم ول پریویل، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو انٹینشنلی بحران پیدا کرنا چاہتی ہے، جی اور وہ کسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب غارف علوی صاحب نے جو 3-4 وزراء کا کبھی حلف لیا، آج بلاول بھٹو کا بھی لیا، اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ لیکن پنجاب کے حوالے سے تو وہ بھی حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس گورنر کو ختم کیا جائے، چونکہ یہ گورنر جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جب وفاق جو ہے وہ کسی گورنر پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو صدر اس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ صدر کی کوئی ثوابدید نہیں ہوتی، یہ تو پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تو پہلے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا اس فیصلے میں اور اس فیصلے میں کوئی فرق ہے۔ اب آپ ایک توقع ہی کر سکتے ہیں کہ وزڈم پریویل کرے گا، لیکن مجھے جو پی ٹی آئی کا جو گورنر ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سپریم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی آنر کریں گے، بلکہ انہوں نے ایک اور جو ہے نا ایک اور لڑائی کا دن مقرر کر دیا ہے کہ جس میں دوبارہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ تو اب یقیناً ظاہر ہے کہ کل تک تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ لڑائی تھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، جی لیکن جی اب یہ ہے کہ اگر آپ حلف نہیں لیتے ہو اور اس طرح کا اسمبلی کا ایک ایسا اجلاس جس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور وہ شخص ہے جس پہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، جو اب اسپیکر بھی نہیں ہے، کل تک وہ تو سی ایم کا امیدوار تھا، تو وہ اب کیسے اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے؟ یہ تو اجلاس بلانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی والوں نے لوگوں کی پٹائی لگائی، تو اب نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں براہ راست ایک دوسرے سے لڑے اور عوام کو خالی کروائے۔ اٹس اے گریٹ کنسپریسی، اور ڈیموکریٹک فورسز آف پاکستان کو اس حوالے سے، اور خاص کر کے جو ہے نا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک کس طرح کی سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج تو کسی اعتبار سے بھی درست نہیں کہے جا سکتے۔ تو سول وار، یہ دیکھنا، کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا کچھ تو خون ہو جائے،
یہ ساری سول وار کی تیاریاں ہیں، اس کے ابتدائیے ہیں، اس کے شمائل ہیں کہ جب ملک کے اندر بیٹھے ہوئے عہدے دار جو ہے وہ قانون کو نہ مانے، جو اوورال جو قانون کی منشا ہو اس کے برعکس عمل کریں، اور پھر ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے، وہ پنجاب اسمبلی کا اگر دوسری دفعہ اجلاس بلاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس اسمبلی نے تو اپنا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کر لیا ہے ووٹ دے کے، اور اب آپ نے اس ووٹ دینے کے جرم میں پی ٹی آئی کے وہ جو منرفین ہیں یا وہ جو باغی ہیں ان کے خلاف آپ نے ان کو ڈیسیڈ کرنے کے لیے آپ نے الیکشن کمیشن میں سفارشات بھی بھیج دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا، بہرحال میں تو ہمارا وقت پھر ہو گیا 45-50 منٹ. جناب محترم ناظرین سامعین، آپ نے بات سنی. اب کل دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. کل پھر حلف ہوتا ہے یا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اور اکھاڑا بنتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں اتفاق دے اور کچھ ملک کے لیے سوچ لیں. تو ہم اسی پہ اجازت ختم کرتے ہیں اپنا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.